ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ بہت ہی افسوسناک بیان دیا ہے۔ آزاد میدان ممبئی میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی صاحب نے مودی سرکار اور امت شاہ کے ذریعے مسلمانوں کی غیر روایتی ملی تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی لگانے کی تائید کر دی ہے۔ صرف تائید ہی نہیں بلکہ مودی سرکار کے اس فیصلے کی اس طرح حمایت کر دی ہے جس طرح اب تک کسی بھی غیر بھاجپائی سیکولر لبرل کہلانے والوں نے کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے بیان میں جو کچھ فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے پاپولر فرنٹ کی۔ پاپولر فرنٹ عمل نہیں، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمنی پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل پر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ آپ 100% پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجئے، ملک میں امن تو قائم رہے۔ اور آگے کانگریس کے متعلق اس طرح کہا کہ جب مسلمانوں نے کانگریس کو بجرنگ دل اور پی ایف آئی پر پابندی لگانے کا وعدہ کرتے دیکھا اور اس کی مخالفت دیکھی تو ارادہ کر لیا کہ ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے۔ اور ناظرین، پاپولر فرنٹ آف انڈیا میں مسلم ملت کے بے شمار اعلیٰ سطحی دماغ موجود ہیں۔ ڈاکٹرز، ٹیچرز، انجینئرز، علماء و سیاستدان جیسے قابل و باصلاحیت قیمتی لوگ پی ایف آئی میں موجود پائے جاتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ بیان کتنا افسوسناک ہے کہ وہ پوری ایک مسلم جماعت پر مودی سرکار کی پابندی کو صرف صحیح نہیں قرار دے رہے بلکہ امت شاہ کے کریک ڈاؤن کو سندے جواز دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا جگر یہ کہاں سے لے آئے؟ اور اب تک کسی بھی بڑی عدالت یا آزادانہ تحقیقات میں بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ پی ایف آئی دہشت گردانہ اور ملک دشمن سرگریوں میں ملوث تھی۔ اور ناظرین، پاپولر فرنٹ کے خلاف جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایسی حماقت یہ در حقیقت ایک تاریخی واردات ہے۔ جب کبھی مورخ اس واردات پر لکھے گا تب اس واردات میں شریک آج کے تمام ذمہ داران جمعیت افسوس کرنے کا موقع تلاش کریں گے۔ آزمائش میں گرفتار مسلمانوں کے خلاف بہت ہی تکلیف دہ بول ہیں مولانا کے۔ اللہ ہمیں اس دوہری آزمائش پر صبر و عطا فرمائے۔ اور مختصر بات کہتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے، یہاں تک کہ کانگریس باہر ہو گئی اور کرناٹک کا الیکشن آیا۔ کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ بالکل چوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ، ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے، ہندو دوسری طرف ہو جائے، ہندو کا ووٹ ہمیں ملے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء دیکھ رہی تھی، ورکرز جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے، ملک میں امن تو قائم رہے۔ انہوں نے کہا، لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا، برا کیا، الیکشن پر اثر پڑے گا، ہم تو خاموش تھے، ہم نے نہیں کہا۔ ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی، مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے۔ میں کہتا ہوں 95 نہیں 98% مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے، کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی۔
اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو، جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے۔ ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں، 1400 سال سے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے، جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک آدمی ہے، اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے، اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے۔ ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے، سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرتا تھا۔ میرے پاس پنڈت جی آئے، ابھی 5-7 دن ہوتے ہیں، 10 دن کے دہرادون کے، اور آ کے کہنے لگے کیسے کہتے ہو کہ اوم اللہ ہے؟ میں نے کہا آپ پنڈت جی ہیں، دھرم کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، تو خاموش ہو گئے۔ میں اندر گیا اور میں نے یجروید لا کر کے ان کو دکھلائی، اس کا جو سب سے آخری منتر ہے میں نے وہ پڑھ کر ان کو سنایا، بالکل خاموش بیٹھ گئے۔ اوم کے معنی اللہ کے ہیں، پوری کتاب میں کہیں یہ نظر نہیں آتا بت پرستی، ہر حکم وہی ہے ایک خدا کا جو قرآن کہتا ہے۔ یہ کہاں سے بت پرستی آئی اس کو خدا ہی جانتا۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب عرب کا مذہب ہے جسے یہ اپناتے ہیں، نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ مذاہب کی اور دھرم کی تاریخ جانتے ہیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ اس ہندوستان کا عقیدہ ہے، بھارت کی دھرتی کا عقیدہ ہے، سب سے پہلا نبی یہیں اترا ہے۔ آپ اسے اوم کہتے ہیں، ہم اسے آدم کہتے ہیں، ہے وہی۔ کسی نبی نے کسی بت کی پرستش نہیں کی، جس اللہ کے وہ اپاسک تھے ہم آج اسی اللہ کے اپاسک ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل راہ حق کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔